ناظرین، آج کے دور میں لوگ ماچس سے نہیں بلکہ زبان سے آگ لگاتے ہیں۔ غصہ وہ سزا ہے جو انسان کسی اور کی غلطی پر اپنے آپ کو دیتا ہے، اور جب بارش تھم جائے تو چھتری بھی بوجھ لگنے لگتی ہے۔ ایسے ہی جب انسان کا مطلب نکل جائے تو انسان بھی بوجھ لگنے لگتا ہے۔ کتنا بد نصیب ہوتا ہے وہ انسان جو دل کے ساتھ ساتھ دعاؤں سے بھی نکل جائے۔ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو اصل تمہاری مردانگی یہی ہے کہ اس بات کو وہیں پر ختم کر دو۔ رب کے بندوں کو معاف کرنے کی عادت بنا لو، بندوں کا رب تمہیں بھی معاف کر دے گا۔ اگر ہوائیں معذرت بھی کر لیں تو ٹہنیاں تو ٹوٹتی ہی رہیں گی۔ دو منہ والے سانپ سے بچنا شاید ممکن بات ہے، لیکن انسان اگر دو منہ رکھتا ہو تو اس انسان سے بچنا بہت ہی مشکل ہے۔ ناظرین، اگر رشتے واقعی سچے ہوں تو پھر ان کو سنبھالنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سہنے والا انسان جب ظلم سہ کر بھی مسکرا دیتا ہے تو اس کا بدلہ پھر اوپر والا لیتا ہے۔ تنہائی کے اندر خیالات اور بھیڑ کے اندر اپنے لفظوں کی حفاظت کریں۔ الفاظ کے بھی ذائقے ہوتے ہیں، بس بولنے سے پہلے ایک بار ضرور چکھ لیا کریں۔ اخلاق تو یہ ہے کہ مالک کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے دیں۔ جب دل کے اندر جگہ نہیں رہتی تو لہجے کے اندر بھی کڑواہٹ آ ہی جاتی ہے۔ سب ہوتے ایک جیسے ہی ہیں، بس ان کے ڈسنے کا طریقہ ذرا مختلف ہوتا ہے۔ ناظرین، دو جگہوں پر سوجن آ جائے تو سمجھ جائیں آپ پر اللہ کی خاص رحمت ہونے والی ہے، آپ پر رزق کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ اپنے ماں باپ سے کی گئی گستاخی کی سزا ہر انسان کو بچوں کی شکل میں ملتی ہے۔ جو تعلق رب کریم کو منظور ہی نہ ہو اس کو آپ کب تک نبھاؤ گے؟ آپ کے گھر میں اگر کوئی مہمان آئے اور بھوکا ہی واپس چلا جائے تو گویا وہ کسی قبرستان میں آیا تھا۔ مولا علی نے فرمایا، حق پر صرف وہی شخص صبر کرتا ہے جو حق کی فضیلت کو اچھی طرح جانتا ہو۔ تعلق اور ظرف کا پتہ تعلق کے بگڑنے کے بعد چلتا ہے۔